اصحاب کاف کون تھے؟ 300 سال تک غار میں سونے والے وہ اصحاب کاف جن کا ذکر سورۃ کاف میں اللہ تعالی نے کیا۔ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آج یہ واقعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں مزمل۔ اگر آپ ہسٹری، اسلامک اور حیرت انگیز انفارمیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، ایک خدا کی عبادت کرنے کو کہا، بہت سے لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ بہت سے لوگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سوال اٹھانے لگے۔ جب مکہ کے لوگ یہودی علماء کے پاس چل کر گئے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچا ثابت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسے سوالات اور ایسی نشانیاں ہیں جو ہر نبی کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام نشانیاں موجود ہوئیں تو وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، وہ 3 سوال جو تاریخ کے سب سے حیرت انگیز سوالات ہیں۔ انہوں نے جو سوال پوچھا کہ اصحاب کاف کون تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ کاف نازل کی جس میں تمام واقعہ اصحاب کاف سے ریلیٹڈ بیان کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اس کے بعد عیسائیوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ دقیانوس جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر بہت ظلم و جبر کرنے لگا۔ اصحاب کاف وہ لوگ تھے جو دقیانوس کے دربار میں تھے، مگر وہ صاحب ایمان تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دقیانوس انہیں بہت سمجھاتا تھا کہ تم بتوں پر ایمان لے آؤ اور ایک خدا کی عبادت کو چھوڑ دو، مگر اصحاب کاف نے دقیانوس کی بات نہ مانی اور اس کے ظلم و جبر سے بچنے کے لیے شہر سے دور ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ اصحاب کاف جیسے ہی شہر سے باہر نکلے، ان کے ساتھ ایک چرواہا اور اس کا کتا بھی ساتھ ان کے شامل ہو گیا۔ وہ اس غار میں گئے اور سو گئے۔ بخت نصر کے کہنے پر ایک آدمی کو اس کے لیے مختص کیا گیا کہ وہ غار کا منہ ایک دیوار کے ساتھ بند کر دے اور یہ جو اصحاب کاف اس غار میں موجود ہیں وہ بھوک پیاس سے ہی مر جائیں۔ اور اس نے غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دی، تختی پر اصحاب کاف کے نام لکھ کر اسی دیوار میں رکھ دی۔ وقت گزرتا چلا گیا، کئی سلطنتیں قائم ہوئیں اور ختم ہو گئیں۔ دقیانوس کا بھی دور ختم ہو گیا۔ 300 سال تک اصحاب کاف اس غار میں سوئے رہے۔ دقیانوس کی بادشاہت کے 300 سال بعد ایک بیدروس نام کے بادشاہ کی سلطنت قائم ہوئی۔ بیدروس ایک نیک اور صاحب ایمان شخص تھا۔ اس کے دور میں بہت سے فتنے پیدا ہونے لگے۔ ہر شخص قیامت کے قائم ہونے کا انکار کرنے لگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات کو جھوٹا کہنے لگا۔ اس پر بیدروس بادشاہ بہت پریشان ہوا اور کئی دنوں تک ایک کمرے میں جا کر بند ہو گیا اور اللہ سے دعائیں کرتا رہا کہ اللہ کوئی معجزہ دکھا میری قوم کو جو قیامت کے قائم ہونے پر ان کا ایمان اور پختہ ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیدروس کی دعا کو قبول کیا اور اصحاب کاف کو دوبارہ زندہ کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب کچھ چرواہے جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، بارش کی وجہ سے کسی چھت کے نیچے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چھپتے چھپتے وہ اس غار کے پاس جا پہنچے اور دیوار کو کمزور پا کر اس دیوار کو گرا دیا۔ جیسے وہ دیوار گری تو چرواہوں نے اصحاب کاف کو سویا ہوا دیکھا۔ ان کے اوپر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہوئی اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران اصحاب کاف جاگ گئے۔ جاگنے کے بعد اصحاب کاف اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ جب اصحاب کاف کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے ایک شخص کو کھانا لینے کے لیے بازار کی طرف بھیجا۔ اس شخص کا نام یملیخا تھا۔ یملیخا جب بازار میں پہنچا تو ہر طرف دیکھا کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور عیسیٰ کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد یملیخا بہت پریشان ہوا، مگر وہ پھر بھی کھانا لینے کے لیے کسی نان بھائی کی دکان پر پہنچا۔ جب وہ کھانا لے کر اسے پیسے دینے لگا تو اس نے جو سکہ دیا تو نان بھائی نے وہ سکہ دیکھا اور کہا کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، اور یملیخا کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا اور کہا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہیں تمہیں کوئی پرانا خزانہ تو نہیں مل گیا؟ تو یملیخا بولا کہ نہیں، یہ تو ہمارا سکہ ہے، اسی سکے سے تو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اس نان بھائی نے یملیخا کو پکڑ لیا اور بازار میں پھرتے ہوئے بادشاہ کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کے پاس کوئی پرانا خزانہ ہے اور اس سے اس خزانے کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ جب سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے، بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر یملیخا نے کہا کہ دقیانوس کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا دقیانوس کی بادشاہت آج سے 300 سال پہلے کی تھی۔ اس پر یملیخا نے بتایا کہ یہ تو کل کی بات ہے کہ کل ہم دقیانوس کے ظلم سے بچنے کے لیے اس غار میں چھپے تھے، آج 300 سال کیسے گزر گئے ہیں؟ اس پر لوگ بہت پریشان ہوئے اور بہت ہی الگ قسم کی باتیں کرنے لگے۔ یملیخا نے کہا کہ چلو میں تمہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس پر بادشاہ اور تمام لوگ اس غار کی طرف چل پڑے۔
وہاں پر جا کر معلوم ہوا کہ وہ اصحاب کہف 300 سال تک اس غار میں سوئے رہے تھے، اور یہ اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔ اللہ کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا قیامت پر اور اللہ پر ایمان اور بھی بڑھ گیا۔ اس کے بعد اصحاب کہف اس غار میں دوبارہ چلے گئے اور وہیں جا کر سو گئے۔ اس کے بعد بیدروس بادشاہ اللہ کا بہت شکر گزار ہوا، اور اس کے دور میں اٹھنے والے تمام فتنے اور قیامت کے جو منکر لوگ تھے ان کا ایمان ایک بار پھر سے قیامت پر قائم ہو گیا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسے انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔